میں شفیق الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے بڑے اہم اور اپنے ملک کے ساتھ محبت رکھنے والے ساتھیوں سے ملاقات کرا دی، اور زیادہ تر کا ماشاءاللہ ہماری پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، میاں صاحب کے ساتھ محبت ہے، اور ملک کے ساتھ تو سارے ہی الحمدللہ محبت کرتے ہیں اور اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ بڑی خوشی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے، اور ایک بھائی سے بھی انہوں نے بھی تقریب کی اور آپ باقی دوستوں نے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مولانا عبدالحدی صاحب کا اور میری جماعت کا بھی، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی 2-3 دن سے میں یہاں آیا ہوں بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں نے پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں یو کے میں، ان میں جو پاکستان کے ساتھ بے لوث اور شدید محبت جو دیکھی ہے، سچی بات ہے، مجھے اس نے بڑا متاثر کیا۔ حالانکہ وہ یہاں سیٹ ہو چکے ہیں، ان کے بچوں کا مستقبل یہاں ہے، لیکن اپنے ملک کے ساتھ چاہے کسی کو 5 سال ہوئے ہیں، 50 سال ہوئے ہیں، بے بہا اور بے لوث محبت کرتے ہیں، تو یہ بات جو ہے قابل قدر ہے اور اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ باقی رہا ہماری حکومت، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو مسائل تھے ان کو حل کیا۔ اب سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جب میاں نواز شریف صاحب کو ملی تو اس کے 3 بڑے مسائل تھے۔ بدامنی کا مسئلہ تھا، توانائی کا بحران تھا، اور تیسرا مسئلہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ دیوالیہ پن کے قریب پہنچ۔ بلکہ چوتھا مسئلہ اصلاح کا اگر پروگرام ملک کے لیے کرنا ہے تو اس کا آغاز وزیر اعظم کے گھر سے، وزیر اعظم روڈ سے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اتنا پرانے مسائل، جن کو میرا خیال ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 15 سے 20 سال لگنے چاہیے ان مسائل کو حل کرنے میں۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، یا آپ ملیشیا کو دیکھ رہے ہیں، مہاتیر محمد 20 سال رہا اقتدار میں، اس نے اپنے ملک کو ترقی دی۔ اردگان، اس کو اب 15 سال ہو گئے۔ اب اس وقت آپ کے اور میرے ملک میں 4-5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی 1/3 لوڈ شیڈنگ اب باقی ہے، 2/3 جو ہے وہ کم ہے، اور یہ کتنا 2.5 سال۔ اور اسی طرح بدامنی کا بحران آپ سنتے تھے، بڑی آپ کو تکلیف، خاص کر جو باہر بیٹھا ہو، کبھی بھی کوئی دھماکہ ہو، کوئی اس قسم کا حادثہ ہو تو بڑی تکلیف ہو۔ ہر ہفتے 10 دن 15-20 دن کے بعد کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر آپ لوگ، ہم لوگ سنتے تھے، اس میں ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا تھا۔ یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے، اس میں اتنا بدامنی آ چکی۔ الحمدللہ میاں صاحب کی کوشش سے اور ہماری پاک فوج کی کوشش سے، حکومت، وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، مل کر دونوں اداروں کی مخلصانہ کوشش سے، بے لوث اور میرٹ پر، کوئی اگر کسی کی پارٹی کا ہے اس کو نہیں دیکھ رہی، الحمدللہ انہوں نے کوشش کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ 5-5 6-6 مہینے گزرتے ہیں، 3-4 گزرتے ہیں، کبھی کوئی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری کمی آ گئی ہے، اور کراچی میں جہاں 70 سے 80 بندہ روزانہ قتل ہوتا تھا، اب وہ 80% کرائم جو ہے وہاں کم ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ
میاں صاحب کی حکومت نے اس مسئلے پر بھی کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% کامیاب ہوں، اس کے لیے وقت لگے گا، لیکن کافی حد تک کامیاب. ملک آپ کا دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا تھا. اب الحمدللہ ہمارے پاس 21 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف رواں ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. اسی طرح گڈ گورننس کے حوالے سے صوبوں میں آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے بلوچستان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں جہاں ہر روز 8-10 بندے اغوا ہوتے تھے، اب آپ میرے خیال میں مہینے گزر جاتے ہیں اغوا کی کوئی ایک خبر نہیں سنتے. بہتری آئی ہے. پنجاب میں میرے خیال ہے ہماری گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو جتنا دن رات محنت کر کے کر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کو مثال دے سکتے ہیں. دیکھیں میٹرو بس کا جو پروجیکٹ میاں شہباز شریف صاحب نے چند 10 مہینوں کا قریب 10 اور 11 مہینے میں مکمل کیا ہے. 27 کلومیٹر لمبا، جس میں برج بھی ہیں، روڈ بھی بنائے گئے ہیں. 27 کلومیٹر لمبا پروجیکٹ، اس کو صرف 10 اور 11 مہینے میں مکمل کیا گیا ہے. میرا خیال ہے ملک دنیا میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ ایک اچھی حکومت اور محنتی وزیر اعلیٰ یا محنتی ٹیم کی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام اتنا قلیل عرصے میں اچھی طرح کیا ہے، جس میں آج 1 لاکھ سے زیادہ مسافر ڈیلی اس سے پیدا اٹھا. تو یہ جنرل مثالیں تھیں. اب میں آتا ہوں جس کمیٹی کی ذمہ داری میری میاں نواز شریف صاحب نے لگائی ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں. آپ بھی ایک صاحب نے بھی بتایا ہے، باقی بھائی بھی آپ جانتے ہیں. افسوس ہوتا تھا کہ پاکستانی حاجیوں کو بیچا جائے، اور بیچنے والے کون تھے؟ ہمارے وزارت کے لوگ جو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، وہ ہر حاجی پر پرسنٹیج لیتے تھے. جب سے ہماری حکومت آئی، پہلی مجھے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. پہلی میٹنگ میں ہم نے وزارت والوں سے بجٹ مانگا کہ آپ حاجیوں سے اتنا پیسے لیتے ہیں، 2,93,000 آپ لے رہے ہیں، آپ اس کی تفصیل بتائیں، اس کو کس طرح خرچ کریں. جب تفصیل آئی، ہم نے اس کے اخراجات میں کمی کی. میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ پچھلے 5-10 سال میں کہیں بھی حج کے ایکسپینسز جو ہیں وہ 50,000 کے قریب کم ہوئے. کہیں بھی ہر ملک میں یا اضافہ ہوتا ہے یا وہی چل رہا ہے. ہم نے 2,93,000 کی بجائے 2,43,000 پہ اس بجٹ کو لائے. 50,000 ہم نے کم. آپ جو اضافی اخراجات کرتے ہیں ان کو نکال دیں. اور آپ نے ریال کا ریٹ لگایا ہوا 31 روپے اور مارکیٹ میں ریال ہے 27. اس کو ضرب تقسیم کریں، یہ تو آپ کا حساب ہی غلط ہے. حساب ٹھیک کر کے دیا تو الحمدللہ حاجیوں کا 50,000 کا فائدہ ہو گیا. پھر اس 50 لاکھ کم کرنے کے بعد یا 50,000 ہم نے کہا جی آپ حاجیوں سے جو آپ کے پاس پچھلے سالوں کی بچت ہے وہ کہاں؟ وہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے کہا اس سے آپ حاجیوں کو فری کھانا دیں. اور پچھلے 2 سال سے 3 ٹائم کا حاجیوں کو الحمدللہ بہترین فری کھانا دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ پہلے بلڈنگز محلوں کے اندر گلیوں کے اندر لی جاتی تھی. ہم نے پابندی لگائی. ہم نے کہا مین روڈ کے اوپر آپ نئی بلڈنگ لیں. جس بلڈنگ کو 5 سال سے زیادہ جس کی عمر ہو چکی ہے اس کو آپ نہیں لیں. اب الحمدللہ پچھلے 2 سال سے نئی بلڈنگیں مین روڈز کے اوپر لی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو فری ٹرانسپورٹ دینے کا ان کے ساتھ وعدہ کیا. پچھلے 2 سال سے پاکستانی حاجیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے مکہ
मुकरमा में हरम शरीफ तक आने और वापस रिहाइश तक ले जाने के लिए 5 वक्त की नमाज के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमने जो ममालिक तुर्की है और ममालिक जो अपने हाजियों की मिसाली खिदमत करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम उनकी तरह बन गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके करीब पहुँच गए। जबकि 2 साल पहले 2.5 साल पहले हमारे हाजी का कोई पुरसान हाल नहीं हुआ। और फिर ये भी हमने तय किया, वजारत वाले कहते थे जी जो पैसे बचेंगे जब हज के बाद हाजी वापस आएंगे हम इनको देंगे। हमने कहा नहीं, जो पैसे बच रहे हैं इनके हाजियों को हज से जाने से पहले पाकिस्तान में देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले दिलवाए, लोग इतना खुश हुए कि जो पैसे हमारे बच गए हैं वो बजाय इसके के बाद में वादे करते फलां मिला है फलां नहीं मिला, हज से जाने से पहले बोलना उनको किए। तो ये हमने तब्दीलियाँ की और इसमें मियाँ साहब की हुकूमत, वजारत मजहबी उमूर सब की कोशिशें शामिल हैं। तो अकेले बंदे का काम नहीं, लेकिन बतौर चेयरमैन एक कमेटी के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पूरी कोशिश की है कि मियाँ साहब ने जो हमें टारगेट दिया है हम उस पर पूरा उतरें। और अपनी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि मैंने पिछले 3 साल से, क्योंकि पहला जो हज है उसका इंतज़ाम तो साबका हुकूमत ने किया था, लेकिन हज के वक्त हमारी गवर्नमेंट आ गई थी। मैं पिछले साल भी हज एडवाइजरी कमेटी में गया था, पिछले 3 साल से गया हूँ। मैंने वजारत वालों से कहा है कि मैं टिकट भी अपना ले लूँगा, मक्के में रिहाइश भी सरकारी नहीं इस्तेमाल करूँगा, अपनी करूँगा, और जो PATA सरकारी तौर पे दिया जाता है वो भी मैं नहीं लूँगा। मैं हाजियों की खिदमत के लिए इंशाल्लाह फ्री अपने आप को पेश करूँगा। लोगों को राज़ी करना आप सब जानते हैं, सारे आप सोशल ताल्लुकात वाले लोग हैं, लोगों को राज़ी करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं ये कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की नीयत और हमारी टीम की नीयत ठीक होने की वजह से पिछले 2 साल में जितना हाजी हज के लिए गए हैं वापस आए, उन्होंने हज की तारीफ की है, कोई एक शिकायत नहीं है। और ये अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका रिजल्ट आप देख लें, इससे आप मुवाजना कर लें कि 3 साल पहले हज के लिए दरख्वास्तें देने के लिए 10 दिन मुकर्रर किए गए थे। अगर हमें 75,000 दरख्वास्त सरकारी कोटे में प्राइवेट से हटकर चाहिए थी तो 10 दिन में 75,000 दरख्वास्त नहीं आई हमारे पास। और पिछले साल कुरानदाजी की हमने, और हमें जितना दरख्वास्तें चाहिए थी सिर्फ 1 घंटे में पूरी, 1 घंटे। और इस साल हमें तकरीबन, क्योंकि हरमैन की तोसी की वजह से हज कोटा 20% कम हुआ था, हमें तकरीबन 63-64 हज़ार दरख्वास्त चाहिए थी गुज़श्ता साल, तो हमें 3 लाख दरख्वास्त वसूल, इतना तब्दीली आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2.5 लाख में वो सहूलियात दी जो प्राइवेट हज ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर जो हैं वो 5 लाख में वो सहूलतें जो दे रहे हैं, हमने 2.5 लाख में उनसे बेहतर सहूलतें अल्लाह के फजल से दी। तो ये मैं आपको अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीति के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, आपकी हुकूमत, वो ये कोशिश कर रही है कि हमारा मुल्क हर शोबे में तरक्की करे। जिस तरह हमने अपने हज के शोबे में बेहतरी लाए हैं, इसी तरह और शोबों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ को और उसकी टीम को ये तौफीक देगा कि इस मुल्क को मसाइल से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर इंशाअल्लाह गामजन करेंगे। बाकी मेरे हवाले से दोस्तों ने बातें की हैं, हकीक साहब ने भी बात की है। मैं एक मुतवस्सित घराने का, बल्कि गरीब घराने का फर्द था,
ہوں اور میں نے کوشش کی ہے وہاں اپنے علاقے میں تعلیم کا کام کیا ہے. ہمارے علاقے میں بچیوں کی تعلیم اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. بچیاں باہر بھیجنا، تعلیم دینا، اسکول ہے نہیں پہلے تو. میرا حلقہ ایسا ہے کہ جہاں 15 کلومیٹر تک آپ کو بچوں کا اسکول نہیں ملتا. تو الحمدللہ میں نے اسکولس قائم کیے اور وہاں اس وقت تقریباً میرے اسکولس میں یا جو کالج ہیں ان میں 5000 سے زیادہ بچہ فری تعلیم حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ اس خدمت کے جذبے سے ہم میدان میں آئے. میاں نواز شریف صاحب نے حکم دیا، آپ الیکشن لڑے، میں الیکشن لڑا. اللہ نے عزت دی. وہ سیٹ جس کو ہمارا سرداری نظام یہ سمجھتا تھا کہ اس سیٹ کو سرداروں سے کوئی بھی کسی وقت چھڑا نہیں سکتا، اللہ نے ہمیں عزت دی. ہم نے الحمدللہ پچھلے الیکشن میں بھی حقیقت میں ان کو ہرا دیا تھا، لیکن دھاندلی کر کے رات کو میں 5000 سے جیتا ہوا تھا 2008 کے الیکشن میں. 2008 کے الیکشن میں آپ جانتے ہیں نون لیگ کے نام پر کوئی کاغذات جمع نہیں کراتا. الیکشن میں نے لڑا، رات کو 5000 کی لیڈ سے جیتا ہوا تھا سردار فاروق خان نگاری کے مقابلے میں، اور صبح میں 450 سے ہار گیا. کوئی بات نہیں. پچھلے 2013 کے الیکشن میں الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی خدمت کریں. میں اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے اور اپنا شفیق الرحمان صاحب کا، عبدالحادی صاحب کا اور باقی آپ سب ساتھیوں کا، اس ریسٹورنٹ کے مالک عبدالغفار صاحب ان کا، آپ تمام آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کی یہ جو خواہش ہے کہ آپ کا ملک پاکستان ترقی کرے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ ہمارا ملک ضرور انشاءاللہ ترقی کرے گا اور ترقی یافتہ ملکوں کی ساتھ میں انشاءاللہ خراب ہوگا. اور باقی ہمارے منظر صاحب جو انہوں نے مسائل بتائے ہیں یا عتیق صاحب نے جو بتائے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے میں کوشش کروں گا. یہ مسائل جو آئی ڈی کارڈ والا مسئلہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں، انشاءاللہ میاں صاحب سے مشورہ دیں گے. ان کو میں انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا، اللہ کرے گا یہ مسئلہ میاں صاحب ضرور حل کریں گے. اور میرے تک اگر کوئی پرابلم یا شکایت آتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں ایک جماعت کا سیکرٹری جنرل ہوں، مفتی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا. اس کے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں. ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو تعلق ہے پروفیسر ساجد میر صاحب کا، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ پچھلے 20 سال سے ہم نے ایک وفا کی مثال غیر متزلزل تعلق ہے. جتنا بھی دور آئے، لوگ آئے گئے، لیکن پروفیسر ساجد میر اور اس کی ٹیم الحمدللہ کہیں نہیں گئی، مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑی رہی اور آج بھی کھڑی ہے اور آئندہ بھی کھڑی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا، امیر محترم پروفیسر ساجد میر اور اس کی ٹیم کا ہمیشہ اس بات کا، اس کی قدر کی ہے اور اس کی آنر کی ہے. ہمارا میاں صاحب کے ساتھ یہ تعلق ہے، وہ اس لیے ہے کہ میاں صاحب ملک کے خیر خواہ ہیں اور انشاءاللہ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور خرم رکھے، آپ کے بچوں کو نیک بنائے اور ہمارے سب کی جو نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے. شفیق صاحب کا، آپ تمام کا شکریہ. السلام علیکم. کھانا تیار ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا استاد پنجاب یونیورسٹی اور مختلف ٹی وی چینلوں میں پروگراموں میں، خاص کر دنیا نیوز میں اور پیغام ٹی وی میں تشریف لانے والے محترم ہمارے مہمان پروفیسر حماد لکھوی صاحب، آپ سے گزارش ہے چند الفاظ تشریف لائیں. اب اس وقت آپ کے اور میرے ملک میں 4-5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی 1/3 لوڈ شیڈنگ اب باقی ہے، 2/3 جو ہے وہ کم. اور یہ کتنا 2.5 سال. اور اسی طرح
بدامنی کا بحران آپ سنتے تھے، بڑی آپ کو تکلیف، خاص کر جو باہر بیٹھا ہو، کبھی بھی کوئی دھماکہ ہو، کوئی اس قسم کا حادثہ ہو تو بڑی تکلیف ہو. ہر ہفتے 10 دن 15-20 دن کے بعد کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر آپ لوگ ہم لوگ سنتے تھے. اس میں ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے اس میں اتنا بدامنی آ چکی. الحمدللہ میاں صاحب کی کوشش سے اور ہماری پاک فوج کی کوشش، حکومت وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، مل کر دونوں اداروں کی مخلصانہ کوشش، بے لوث اور میرٹ پر، کوئی اگر کسی کی پارٹی کا ہے اس کو نہیں دیکھتا. الحمدللہ انہوں نے کوشش کی. اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ 5-6 مہینے گزرتے ہیں، 3-4 گزرتے ہیں، کبھی کوئی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوتا. بہت ساری کمی آ گئی ہے. اور کراچی میں جہاں 70 سے 80 بندہ روزانہ قتل ہوتا تھا، اب وہ 80% کرائم جو ہے وہاں کم ہو گئے ہیں. الحمدللہ میاں صاحب کی حکومت نے اس مسئلے پر بھی کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% کامیاب ہوں، اس کے لیے وقت لگے گا، لیکن کافی حد تک کامیاب. ملک آپ کا دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا تھا. اب الحمدللہ ہمارے پاس 21 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف رواں ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. اسی طرح گڈ گورننس کے حوالے سے صوبوں میں آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے بلوچستان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں جہاں ہر روز 8-10 بندے اغوا ہوتے تھے، اب آپ میرے خیال میں مہینے گزر جاتے ہیں اغوا کی کوئی ایک خبر نہیں سنتے. بہتری آئی ہے. پنجاب میں میرے خیال ہے ہماری گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو جتنا دن رات محنت کر کے کر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کو مثال دے سکتے ہیں. دیکھیں میٹرو بس کا جو پروجیکٹ میاں شہباز شریف صاحب نے چند 10 مہینوں کا قریب 10 اور 11 مہینے میں مکمل کیا ہے. 27 کلومیٹر لمبا، جس میں برج بھی ہیں، روڈ بھی بنائے گئے ہیں. 27 کلومیٹر لمبا پروجیکٹ، اس کو صرف 10 اور 11 مہینے میں مکمل کیا گیا ہے. میرا خیال ہے ملک دنیا میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ ایک اچھی حکومت اور محنتی وزیر اعلیٰ یا محنتی ٹیم کی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام اتنا قلیل عرصے میں اچھی طرح کیا ہے، جس میں آج 1 لاکھ سے زیادہ مسافر ڈیلی اس سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ جنرل مثالیں تھیں. اب میں آتا ہوں جس کمیٹی کی ذمہ داری میری میاں نواز شریف صاحب نے لگائی ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں. آپ بھی عتیق صاحب نے بھی بتایا ہے، باقی بھائی بھی آپ جانتے ہیں. افسوس ہوتا تھا کہ پاکستانی حاجیوں کو بیچا جائے، اور بیچنے والے کون تھے؟ ہمارے وزارت کے لوگ جو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، وہ ہر حاجی پر پرسنٹیج لیتے تھے. جب سے ہماری حکومت آئی، پہلی مجھے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. پہلی میٹنگ میں ہم نے وزارت والوں سے بجٹ مانگا کہ آپ حاجیوں سے اتنا پیسے لیتے ہیں، 2,93,000 آپ لے رہے ہیں، آپ اس کی تفصیل بتائیں، اس کو کس طرح خرچ کریں. جب تفصیل آئی ہم نے اس کے اخراجات میں کمی کی. میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ پچھلے 5-10 سال میں کہیں بھی حج کے ایکسپینسز جو ہیں وہ 50,000 کے قریب کم ہوئے. کہیں بھی ہر ملک میں یا اضافہ ہوتا ہے یا وہی چل رہا ہے. ہم نے الحمدللہ 2,93,000 کی بجائے 2,43,000 پہ اس بجٹ کو لائے. 50,000 ہم نے کم. آپ جو اضافی اخراجات کرتے ہیں ان کو نکال دیں. اور آپ نے ریال کا ریٹ لگایا ہوا 31 روپے
اور مارکیٹ میں ریال 27 اس کو ضرب تقسیم کریں، یہ تو آپ کا حساب ہی غلط ہے. حساب ٹھیک کر کے دیا تو الحمدللہ حاجیوں کا 50,000 کا فائدہ ہو گیا. پھر اس 50 لاکھ کم کرنے کے بعد یا 50,000 ہم نے کہا جی آپ حاجیوں سے جو آپ کے پاس پچھلے سالوں کی بچت ہے وہ کہاں؟ وہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے کہا اس سے آپ حاجیوں کو فری کھانا دیں، اور پچھلے 2 سال سے 3 ٹائم کا حاجیوں کو الحمدللہ بہترین فری کھانا دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ پہلے بلڈنگز محلوں کے اندر گلیوں کے اندر لی جاتی تھی، ہم نے پابندی لگائی. ہم نے کہا مین روڈ کے اوپر آپ نئی بلڈنگ ہے. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.